بابو لے کر کے آؤ. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بچے کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ پھر بڑا ہو کر کے وہ تربیت یہی تو وہ سیکھ رہا ہے آپ سے, دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ مجھ سے کیا کروا رہا ہے. کہ باہر کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے اور آپ اس کو بیٹے کو یوں کہہ رہے کہ جاؤ, بیٹا یوں کہو کہ ابو اندر گھر میں نہیں ہے. آپ گھر میں ہیں, اسے یوں کہہ رہے کہ ابو گھر میں نہیں ہے, تو آپ بیٹے کو کیا سکھلا رہے ہیں؟ جھوٹ بولنا سکھلا رہے ہیں. پھر بڑا ہو کر یہ بچہ جھوٹ نہیں بولے گا, پھر آپ یوں کہ نہیں یہ تو بڑا ہو کر کے حسن بصری بنے. ایسا نہیں ہو سکتا. تربیت اسی نہج پر ہوگی جس نہج پہ تربیت کی جاتی تھی. جیسا کہ وہ مشہور واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ رات کو حضرت عمر طواف کیا کرتے تھے, علاقے کا دورہ کیا کرتے تھے, چکر لگایا کرتے تھے, لوگوں کے حال اور احوال دیکھا کرتے تھے اور کس حال میں. جب ایک گھر کے پاس سے گزرے تو ایک عورت اپنی بیٹی سے یوں کہہ رہی ہے کہ پانی ڈال دو دودھ کے اندر. سن رکھا ہوگا کئی مرتبہ, لیکن سنتے تو ہیں ہم, پر غور بھی کرنا چاہیے کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ڈال دو. بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں امی, امیر المؤمنین نے منع کیا ہے اور ان کا یہ حکم نامہ ہے کہ کوئی ایسا دھوکہ نہ کرے. والدہ نے کہا امیر المؤمنین کو کیا پتا کہ یہ دودھ میں پانی ڈالا جا رہا ہے, کون دیکھ رہا ہے اس وقت, نہ ان کا کوئی نائب ہے نہ وہ خود موجود ہے, ڈال دے پانی. کہا کہ نہیں یہ تو پھر خیانت ہو جائے گی, وہ نہیں دیکھ رہے تو بھائی کیا ہوا, اللہ تو دیکھا, یہ خیانت ہو جائے گی. حضرت عمر نے یہ مکالمہ سنا باپ اور بیٹی. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عاصم تھا. نبی کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجا کہ ان کی وہ جو بیٹی تھی جو یوں کہہ رہی تھی کہ امیر المؤمنین نے منع کیا ہے, ان کی اس بیٹی کے ساتھ حضرت عاصم کا جو حضرت عمر کے بیٹے تھے نکاح ہوا. پھر اس بیٹی کے بدن سے, اس لڑکی کے بدن سے, اس کی بیٹی کے بدن سے پھر وہ شخصیت پیدا ہوئی جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے, جن کو بعض محدثین نے, بعض لوگوں نے خلفاء میں تعبیر کیا ہے کہ ان کے دور خلافت میں جتنا امان اور دنیا میں جو عدل و انصاف قائم ہوا, تاریخ میں سنہرے جو ہے حروف سے لکھا جا چکا ہے. اسی بچی, اسی عورت کے بدن سے پھر وہ پیدا ہوئی جس نے یہ جملہ کہا تھا کہ امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو میرے ایمان والے بھائیوں, یہ نکاح بہت مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے. ایک تو اللہ کے واسطے اس نکاح کو فروغ دیجیے. اس تعلق سے ہمارے یہاں عجیب قسم کی منطق بیان کی جاتی ہے. ظاہر سی بات, آپ خود سوچئے, ایک چیز اگر حلال طریقے سے نہیں ہوگی, ہر ایک چیز کی ایک حد اور لمٹ ہوتی ہے. جوان بچے اور بچیاں جب تک کہ ان کی ضرورتیں ہیں, ان کی خواہشات ہیں, اگر وہ حلال طریقے سے پوری نہیں ہوں گی تو پھر یقینی بات ہے اس کا الٹرنیٹ یہ ہے حرام طریقے سے پوری ہو. جب حرام طریقے سے پوری ہوگی تو پھر زنا کو عام کرنے میں ہم سب برابر کے جرم میں برابر کے شریک ہیں. ہم یہ مت سمجھیں کہ میں فلاں جگہ فلاں تو کر رہا ہے, نعوذ باللہ کو کرتا ہے بھی زنا, فلاں کرتا ہے, میں تو نہیں کر رہا ہوں. یاد رکھیں ہم سب کے سب بحیثیت قوم, بحیثیت امت, سب کے سب برابر کے برابر مجرم و شریک. اس لیے اگر آپ کے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں تو بلا وجہ ان کی نکاحوں کے اندر تاخیر مت کیجیے. مناسب جوڑ کے ملنے پر فوراً نکاح کی پہل کیجیے, چاہے ادھر سے ہو یا ادھر سے. تو پھر اس کے بعد کسی نہ کسی حد تک یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس بے حیائی کو, اس عریانیت کو اور اس فحاشی کو کسی نہ کسی طریقے سے کم تو ضرور کر سکتے ہیں. ختم اگر نہ کر سکے کم تو ضرور کر سکتے ہیں. کہ اگر ہمارے بچے اور بچیاں حلال طریقے سے نکاح کے بندھن میں بندھیں گی اور اللہ کے نبی کی اس عظیم سنت کو پورا کریں گی تو بہت ممکن ہے کہ اللہ ان کی آنکھوں کی, ان کے پورے بدن کی حفاظت فرمائے اور گناہوں کے راستے ان کے لیے بند ہو جائیں. لیکن کیا وجہ ہے, ایک طرف نوجوان بچے اور بچیاں اور دوسری طرف پھر ہمارے معاشرے کے بلا وجہ کے رسوم اور رواج, کہ جب تک اتنا نہ ہو, جب تک اتنی مقدار نہ ہو تو کون شادی کر سکتا ہے. یہ ظلم ہے ہمارے معاشرے کا, ہم سب اس میں شریک ہیں. جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے وہ کہیں سے, بہت سارے تو کیا اکثر وہ لوگ ہیں جو ایسے مواقع پر بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں بینکوں سے سودی قرض لے کر کے کرتے ہیں. تو بینکوں سے سودی قرض لے کر کے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں کروائیں اور لوگوں کی خواہشات کو پوری کریں. ہزار جب تک لوگ بچنے میں نہ ہو, آپ کے ولیمے میں نہ ہو, تو آپ کی ناک تھوڑی جو ہے
اس وقت تک یہ سمجھتے ہیں آپ کہ ہماری ناک کا مسئلہ ہے، اگر میں نے اتنے لوگوں کو نہ بلایا اور اتنی ساری ڈشز میں نے نہ کھلائی لوگوں کو تو میری ناک کا مسئلہ ہے، چاہے اس کے پیچھے آپ کو بینک سے سودی قرض لینا پڑے، زندگی ساری سود کی لعنت میں گرفتار رہو، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ سود وہ لعنت ہے جس کے تعلق سے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو سود کا کاروبار لین دین کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ ظالم معاشرہ، کوئی کسی کا باپ مر جاتا ہے، کتنے ظالم ہیں ہم، کسی کا باپ مر گیا ابھی تو صحیح سے ان کے گھر میں سوگ بھی 3 دن کا جو شریف ہو گئے وہ بھی پورا نہیں ہوتا، گھروں پہ دیگے چڑھ جاتے ہیں، گھروں میں کھانے بننے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر لوازمات کو پورا کیا جاتا ہے۔ کوئی اگر غریب ہو جو نہیں کر سکتا، یہ صاحب استطاعت نہیں ہے، اس کو یہاں تک کہ تعنے دیے جاتے ہیں اس کے لیے اس کے پاس اپنے باپ کے لیے بھی نہیں ہے کچھ، پھر وہ بیچارہ شرم کے مارے جا کر کے بینکوں سے کسی سے قرض لے گا اور سودی قرض لے کر کے تمہیں وہ نیاز کا کھانا کھلائے گا جس کو تم جو ہے پیٹ بھر کے کھاؤ گے، پھٹو گے اور پھوٹو گے۔ یاد رکھیں اللہ کے یہاں اس کا حساب اور کتاب جب دینا پڑے گا تب پتہ چلے گا حقیقت کیا تھی اور کیا کرتے رہے دنیا میں۔ اس لیے اللہ کا دین بہت آسان ہے، نبی علیہ السلام کی شریعت بہت آسان ہے، اللہ کے واسطے اسے آسان ہی رہنے دیجئے۔ یہ لوازمات اور غیر شرعی رسومات کے ذریعے سے اللہ کے دین پر، اللہ کے دین کو بدنام مت کیجیے، نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر بوجھ مت بنیے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاریے، زندگی سہل سے سہل بلکہ بہت سہل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا پابند بنائے، غیر ضروری رسوم و رواج سے اور ہر قسم کے فواحش اور منکرات سے اللہ پاک میری آپ کی ساری امت کی حفاظت کرے۔